بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، اہل بیت ٹی وی نیٹ ورک لندن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ایک تاریخی عظیم پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت جس کا تعارف کرانے کے لیے کم از کم اس کے معیار کی شخصیت کو ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ لندن کی مجبوری ہے کہ اس پائے کی شخصیت موجود نہیں جو کہ آپ کا تعارف کرا سکے صحیح معنوں میں۔ لیکن میں اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اہل بیت ٹی وی کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ دنیا کی وہ عظیم ہستی ذاکری کے حوالے سے کہ جن کا نام گنیس بک آف ریکارڈ میں شامل ہے، میری نالج میں شیعت کی کوئی ہستی ذاکری کے حوالے سے گنیس بک آف ریکارڈ میں نہیں شامل ہو سکی۔ اس قدر یعنی جس شخصیت کو دنیا نے مانا، اور بہرحال ہمارے درمیان جو ہے خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب قبلہ موجود ہیں، ان کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سے بہت ساری باتیں ہوں گی اور مختلف موضوعات پہ ہوں گی، اور میں چاہوں گا کہ جب کال کا سلسلہ شروع ہو تو آپ کال کر کے اپنے سوالات ضرور مولانا سے کریں۔ اور لیکن یہ کہ اتنا اور بتا دوں کہ مولانا نے سن 1380 ہجری میں پہلی مجلس پڑھی، اور وہ بھی بامبے میں جو اب ممبئی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہندوستان کے یعنی شہروں میں، گاؤں میں، مختلف دیہاتوں میں مجالس پڑھی۔ ایک کثیر تعداد ہے مجالس پڑھنے کی اور محافل پڑھنے کی۔ پھر یہ تو صرف ہندوستان کی حد تک بات رہی۔ ہندوستان کے بعد مشرق وسطیٰ، آسٹریلیا، افریقہ، یو کے، یورپ اور امریکہ، مطلب جہاں جہاں شیعت بسی ہوئی ہے، ایسٹ افریقہ، وہاں وہاں مولانا نے اپنی عزائی خدمت انجام دی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی تقاریر تو خیر یقیناً سبق آموز رہیں، درس رہے، مگر اس کے علاوہ جو آپ کی نجی نشستیں ہوتی رہیں، اس میں بھی قبلہ نے بے تحاشا علمی ذخائر عوام الناس میں تقسیم کیا، اور اس سے یقیناً ہمارے قوم کے بچوں نے، بڑوں نے، یعنی ہر عمر کے لوگوں نے استفادہ کیا۔ مولانا جیسے کہ تھوڑی سی میں ظاہر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے اس میں تھوڑی سی لکنت آ رہی ہے، وہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے، اور اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور اہل بیت ٹی وی اس بار پھر اس بات میں خوش نصیب ہے کہ اس کو دوبارہ آپ اس چینل پر حاضر ہوئے، اور اس دنیا بھر کے ممالک میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ تو پہلا اولاً سوال تو یہ کہ جو آپ نے بامبے میں مجلس کا یعنی ابتدا کی، تو جو ابتدائی مجلس تھی اور آج کی مجلس جو آپ آخری عشرہ پڑھ کے آئے، اس میں مجمع میں کیا تعداد سے ہٹ کے مجمع میں اس کی سننے میں، اس کے سمجھنے میں کیا فرق محسوس کیا؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ اس 58 برس کا وقفہ ہے، 58 ایئرس کا وقفہ ہے۔ میں نے آج سے 58 ایئرس پہلے، جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ سن 80 سے مجلس وہاں پڑھنا شروع کی بمبئی میں، تو سن 80 میں اور اس وقت میں مجمع میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک تو کچھ آبادی کی جو نیچرل گروتھ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آبادی بڑھی ہے، اور دوسرے یوں بھی جو اس زمانے میں مجمع ہوتے تھے اس سے 10-20 گنے نہیں بلکہ 50-60 گنے زیادہ مجمع آج ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس 58 برس میں ہمارا وہ شروع کا مجمع جو تھا اس کے اب کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پرامزنگ اور انکریجنگ پہلو اس کا یہ ہے
کہ ہماری مجلسوں میں آج بھی نوجوانوں کی تعداد اور جوان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عزاداری جو ہے وہ یکساں ہر زمانے کے لوگوں میں مقبول ہو رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس کی بوجھ صرف بوڑھوں کے اوپر ہے اور جوان اور نئی نسلیں جو ہیں وہ اس سے الگ ہو رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نئی نسلوں کی شمولیت جو ہے وہ اسی طرح سے ہے جس طریقے سے پرانی نسلوں کی شمولیت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک موضوعات کا سوال ہے، موضوعات تو اسلامیات کا موضوع تو ایک ہی ہے، لیکن ٹائم ٹو ٹائم جو حالات ہوتے ہیں اور جو دنیا کے حالات ہوتے ہیں اور جن حالات سے ہمارا مذہب گزر رہا ہے اسلام، ظاہر ہے کہ اس کی جھلکیاں بیان میں پیدا ہونا ایک فطری امر ہے اور وہ ہوتا ہے. صحیح. نہیں تو قبلہ جیسے یعنی ایک عام دنیا کے اس میں رکھوں میں کہ اوریٹری جو ہے ایک ایسی مشکل چیز ہے کہ وہ مجمع کو یعنی اپنی طرف یعنی توجہ اس کی مجمع کی اپنی طرف مبذول رکھانا آسان بات نہیں. 58 برس تو اس میں کیا ایک آپ نے چیزوں کو خیال رکھا ہوگا تاکہ آنے والے اگر کوئی بچے آپ جیسا بننا چاہے تو ان کو نہیں، ایک بات تو دیکھیے یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے بیانات میں جو ہم نے مغل مسجد میں بیانات دیے وہ بھی، اور اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہم گئے تو ہم نے حالات حاضرہ کا ٹچ رکھا. کیونکہ حالات حاضرہ کا ٹچ رکھا لہذا لوگوں کے دماغ میں یہ بات رہی کہ کوئی پرانی دنیا کا آدمی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ کوئی آج ہی کی دنیا کا آدمی بات کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو واقعات ہیں، جو تاریخ ہے اور جو احکام مذہب ہیں یا جو تاریخ کے سلسلے ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہی ہیں اور وہ اپنے بہت قدیم ہیں، لیکن ان کو ہم نے مثالوں کے اندر سمو کے اور زندگی کے اندر سمو کے پیش کیا. اور اس لیے ہم نے ان کو مثالوں کے اندر اور زندگی کے اندر سمو کے پیش کیا کہ اس سے آدمی کی سمجھ میں جلدی بھی آ جاتا ہے، اور اپنی زندگی ہی میں اگر اس کو کوئی مثال مل جائے ایسی جو مذہبی بات کہہ رہا ہو یا سمجھ میں آنے والی ہو تو اس کو جلدی سمجھ میں آتی ہے اور وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. تو یہ چیز ہم نے بالکل ینگ ایج سے رکھی. اور دوسری بات جو رکھی ہے ہم نے وہ یہ رکھی کہ اس بیچ میں اس 58 سال میں اردو زبان میں بھی کافی فرق پیدا ہوا ہے، اور جو اسٹینڈرڈ اردو اور اعلیٰ درجے کی اردو تھی اس کے سمجھنے والے کم ہوئے ہیں. البتہ زبان تو ہے اور بولی جاتی ہے، لیکن بہت سی چھوٹی چھوٹی لفظوں کے معنی لوگوں کو آج کل نوجوانوں کو، بچوں کو نہیں معلوم ہے. تو ہم اس کے اندر ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ بہت ایزی زبان استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی لفظ ایسا اسلامی تاریخ کا یا پرانے واقعات کا ایسا ہے جو مثلا عربی فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا ٹرانسلیشن اردو میں یا انگریزی میں یا کسی دوسری زبان میں بھی اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. مثلا جیسے کہ کہیں کے اوپر کوئی بات ہے کہ وہ ایک تنظیم بنی، تو اب بہت سے لوگ تنظیم کا مطلب نہیں سمجھیں گے کیا چیز بنی، تو ہم آرگنائزیشن کا لفظ وہاں کے اوپر بول دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ تنظیم بنی کا مطلب ایک آرگنائزیشن بنایا گیا، یہ اس طریقے کی چیز. تو اس وجہ سے بھی اٹریکشن جو ہے وہ الحمدللہ ابھی تک برقرار ہے. سبحان اللہ. تو گویا آپ نے آپ کی تقریر میں جو اچھا پہلے میں سوال کر لوں پھر اس کے بعد ایک اس بات کو کر لیں گے. آپ کو ماشاءاللہ سے آپ کے والد بزرگوار مرحوم وہ بھی خطابت فرمایا کرتے تھے، تو ان سے بھی آپ نے کچھ یعنی باقاعدہ سیکھا؟ باقاعدہ سیکھا. ہمارے والد بھی اپنے دور کے بہت بڑے خطیب تھے اور مدد الواعظین کے بڑے زبردست واعظ تھے. ان سے ہم نے 25 سال تک ماشاءاللہ ہمیں ان کے یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم کافی عمر تک وہ زندہ رہے اور ہم کو اصلاح دیتے رہے. تو 25 سال تک ہم نے ان سے اس فن کو سیکھا ہے. اچھا،
تو یقیناً 25 سال میں کبھی تو انہوں نے آپ کو یعنی آپ کی جو اس 25 سالہ تقاریر ہوں گی اس میں کبھی نہ کبھی تو شاباش دی ہوگی. نہیں، شاباش بھی دی ہے، اصلاح بھی دی ہے، اور زبان کی، واقعات کی، طرز بیان کی، مختلف چیزوں کی سلسلے میں نصیحت بھی کی ہے. تو ظاہر یعنی بات ہے کہ وہ شاباش جو ہے وہ آپ کے لیے بہت قیمتی، بہت ہی معنی رکھتی بے ہوگی شک، ظاہر ہے. یقیناً یقیناً. تو اس سے یہ میں جو آپ اپنا بتا رہے تھے کہ آپ نے میرے سوال کے جواب میں تو آپ نے یہ خیال رکھا کہ ایک تو دور حاضر کے سبجیکٹ کو لیا جائے، دوسرے زبان جو وقت کی زبان ہے اس کو رکھا جائے، اس کو رکھا جائے، زبان ایزی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی لفظ مشکل آ جاتا ہے تو اس کو ٹرانسلیشن رکھ دیا کر جائے کے لوگوں کو سمجھا دیا جائے. اس لیے کہ دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمیں اپنی کسی علمیت یا جلالت شان کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ہمیں ایک میسج کنوے کرنا ہے. تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس سے وہ میسج عوام تک زیادہ سے زیادہ کنوے ہو جائے. اور اگر وہ میسج ہی کنوے نہ ہوا اور محض تبرکن لوگ سر پر رومال باندھ کے بیٹھ گئے کہ چلو مذہبی محفل ہے اس میں ادب سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، تو یہ اس کا پورا مقصد نہیں حل ہوتا ہے. پھر یہ مولا علی علیہ السلام کے قول سے بھی مناسبت رکھتا ہے یہ بات کہ سامنے والے کی عقلوں کے مطابق بات کر لی، من الناس علی قدر عقولہم، انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. جی یہ بھی اس حساب سے بھی ایک ہے. لیکن آج کل بہرحال کچھ حضرات ایسے ہیں کہ انتہائی ثقیل کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ اپنی زبان کو ایسا بنا لیں کہ آپ کا میسج پہنچ جائے. اچھا مولانا، یہ مثالوں کو بھی آپ نے اپنی تقریر میں رکھا جس سے ایک بہت ہی اٹریکشن ہے. ہم جب سے سن رہے ہیں آپ کی مجلس میں ہماری ایک وجہ یہی ہے سننے کی کہ آپ بات کو بہت ہی یعنی آسان کر کے مثالوں میں پیش کر دیتے ہیں. تو اچھا آپ نے پھر اپنے ادوار میں جو اس وقت کے بزرگ علماء کرام ہوں گے، ذاکرین ہوں گے، تو ان سے بھی استفادہ کیا ہوگا؟ بہت کافی استفادہ کیا. ہمارے زمانے میں جو بڑے بڑے ذاکرین تھے، خطبہ تھے، ان کی مجلسیں ہم نے اپنے لڑکپن میں، نوجوانی میں سنی، اور سن کے ہم نے ہر مرتبہ یہ سنتے وقت یہ کوشش کی کہ ہم ان کے فن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر کیا خوبی ہے کہ جو عوام میں اتنے مقبول ہیں. بہرحال ہم نے حتی الامکان کوشش کی اور اس کے اندر کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے، اور ہم نے اس چیز سے استفادہ بھی کیا. یہ تو بے شک ہے. اچھا اب ایک یہ سوال کہ ظاہر ہے بہرحال مجھے تو معلوم ہے، لیکن یہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کے صاحبزادوں میں یہ سلسلہ کتنے لوگ کر جاری رکھتے ہیں؟ میرے بیٹوں میں 2 بیٹے ماشاءاللہ، ایک بڑے بیٹے مرزا محمد اعجاز اور ایک تیسرے نمبر کے فرزند میں ہیں مرزا محمد یاسو عباس. یہ دونوں آدمی مجلسیں پڑھتے ہیں، اور ہمیں مولا سے یہ دعا ہے کہ یہ سلسلہ مدح اہل بیت کا ہماری نسل میں قائم رہے. یہ خواہش ہمارے والد کی بھی تھی جو ہمارے اور ہمارے چھوٹے بھائی اشفاق صاحب کے ذریعے سے پوری ہوئی، اور الحمدللہ خدا ہماری خواہش کو ہماری اولاد کے ذریعے پورا کرے کہ شرف حاصل رہے. میں مولانا اشفاق صاحب کے حوالے سے بھی سوال کرنے والا تھا، لیکن آپ نے ذکر کر دیا. وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں اور یہاں لندن بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے. انہی نے کچھ آپ سے یعنی اس تقریب؟ ہاں، انہوں نے مجھ سے سیکھا. انہوں نے مہین نے مجھ سے کافی چھوٹے ہیں اور میں نے ان کو سکھایا تھوڑا سا. ان کی خطابت آپ سے ملتی جلتی ہے؟ کافی حد تک. کافی حد تک. اچھا. اصلاً تو ہمارے والد مولانا مرزا محمد طاہر صاحب اللہ مقامہ جو تھے، انہی کا اثر ان پر بھی ہے، انہی کا اثر مجھ پر بھی ہے. لیکن بہرحال تھوڑا بہت میں نے بھی ان کو چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ہیلپ کی ہے. وہ تو ماشاءاللہ سے شاعر بھی ہیں. آپ شاعر بھی ہیں، بہت اچھے شاعر. ہاں جی ہاں. اور آپ نے بھی؟ میں نے مدح اہل بیت میں کبھی صواباً 2-4 شعر کہے، مگر میں باقاعدہ شاعر نہیں ہوں. اچھا مولانا، اب ہم ایک دوسرے موضوع کی طرف چلتے کہ یہ مجالس، یہ محرم، یہ جو سب کچھ ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے یہ ہمیں یہ سب کرنے کی؟ اس پہ اگر آپ دیکھیے، ایسا ہے کہ شریعت میں جب تک کسی سلسلے کے اندر واضح حکم موجود نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو تو ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے، واضح حکم موجود ہے کہ ایسا کرو.
اور کسی چیز کے نہ کرنے کا اگر حکم ہے تو ٹھیک ہے، اس سے رکنا چاہیے کہ ایسا نہ کرو. لیکن جس سلسلے میں شریعت خاموش ہے اس سلسلے میں یہ حکم لگا دینا کہ یہ چیز ناجائز ہے یا حرام ہے یا درست نہیں ہے، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. محرم کے سلسلے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیوں کرتے ہیں، یہ عزاداری کیسے ہوتی ہے، یہ سینہ زنی کیسے ہوتی ہے، یہ جلوس کیسے نکلتے ہیں، یہ ماتم مجلس یہ ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ برڈن نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہم صدیوں سے کرتے آئے ہیں ایک کام. تو اگر آپ کے خیال میں یہ عمل ناجائز ہے اور یہ درست نہیں ہے تو قرآن سے یا حدیث سے آپ ثبوت پیش کیجئے کہ یہ حرام ہے. ہمارے اوپر برڈن آف رسپانسبلٹی جو ہے، برڈن آف پروف جو ہے، وہ ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ایک مکان میں رہتا ہوں، مجھ سے پہلے میرے باپ رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ رہتے تھے. ہم کئی پشتوں سے ایک مکان میں رہتے چلے آئے ہیں. اب آپ آئے، آپ نے کہا یہ مکان خالی کر دیجئے، یہ مکان آپ کا نہیں ہے، یہ مکان ہمارا ہے، ہم اس میں رہیں گے. تو یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم یہ ثبوت پیش کریں کہ یہ مکان ہمارا ہے، اس لیے کہ جو عمل درآمد ہے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ مکان ہمارا ہے، ہم 4-6 پشتوں سے اس میں رہ رہے ہیں. اب آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مکان آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، تو پروف آپ لائیے کہ یہ مکان آپ کا ہے، میرا نہیں ہے. تو جو لوگ عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں اور عزاداری کرنے والوں سے پروف مانگتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم پروف دیں. ہمارے یہاں تو عزاداری 1400 برس سے ہو رہی ہے، عمل درآمد چلا آ رہا ہے، ہمارے علماء پیدا ہوئے، ہمارے لوگ پیدا ہوئے، ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے، ان کے سامنے کام ہوتا رہا سب. اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ کام جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے یا بدعت ہے یا ناجائز ہے یا جو کچھ بھی ہے وارد، تو اس کے لیے ثبوت آپ کو پروف کر جائیے. ہم سے آپ پوچھتے ہیں علم قرآن میں کہاں لکھا ہے، ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے، مجلس قرآن میں کہاں لکھی ہے. آپ ہم کو یہ پروف دیجیے کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ علم نہ اٹھاؤ، ماتم نہ کرو، مجلس نہ کرو، حصہ نہ بانٹو، زلجنا نہ نکالو. یہ کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں؟ وہ جگہ ہمیں بتا دیجیے. تو اگر نہیں ہے تو اصالت استحباب جو شرع کا ایک ٹرم ہے وہ جاری ہوگی، وہ اس طریقے سے کام ہوگا. یعنی جب تک کہ کسی چیز کا بالخصوص ہم لوگ عزاداری کے حوالے سے بات کریں، کلیئر ورڈکٹ نہیں موجود ہے، اگر منع کرنے کا نہیں ہے تو ہم کو کیوں روکتے ہیں؟ کہ ہاں، اور اگر ہے ہے تو بتائیے، پیش کیجیے، لائیے وہ چیز. وہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم پر برڈن نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں ڈھونڈتے پھریں یا ہم رسول کی حدیثیں ڈھونڈتے پھریں. ہم آپ لائیے. پھر کس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو میرے بچے حسین کی عزاداری نہ کرنا، خبردار. واہ، آپ کا فرض ہے کہ آپ پروف، یا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کا غم نہ منانا، خبردار. تو وہ ذمہ داری آپ کی ہے، ہمیں نہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب ہمارے لیے باعث عزت ہے اور باعث مسرت ہے کہ وہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں، اور ہم ان سے مختلف سوالات مختلف موضوعات پر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ایک کال لائن کا نمبر آ جائے گا آپ کے اسکرین پر، تو آپ بھی اسی ریفرنس سے سوالات کر سکتے ہیں. مولانا میں ایک سوال یہ ذہن میں ابھی جب مجلس سزا کی بات ہوئی اور آپ نے عرض کیا کہ کہاں لکھا ہے کہ مطلب عزاداری نہ کرو، تو ہمارے پاس تو باقاعدہ ایک مستند حدیث موجود ہے کہ یہ تو باقاعدہ بیوی نے سوال کیا کہ دیکھیے ہمارے پاس حدیثیں تو اس سلسلے میں بہت سی ہیں اور ہمارے پاس تو اس کے پاس لیے کافی ذخیرہ ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ذخیرہ کیوں نکالیں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں اپنا ذخیرہ نکالنے کی. اسی ذخیرے کی بنیاد پر جو ہمارے پاس ہے ہم عزاداری کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ مسئلہ ان کا ہے. ہم صفائی کیوں دیں؟ ہم صفائی نہیں دیتے. ہم ان ذخیروں کی بنیاد پر جو ہمارے پاس ہیں، وہ دلیلیں جو ہمارے پاس ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر ہم یہ عمل انجام دیتے ہیں. اب جو لوگ اعتراض کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ کے ذمہ ثبوت ہے، آپ ثبوت فراہم کیجیے. نہیں بالکل صحیح خلا، وہ تو آپ نے بات کر لی. میں چاہ رہا تھا اور رہ گیا یہ کہ ایسی بہت سی حدیثیں اور ایسے بہت سے اقوال
رسول اللہ کے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ہمارے پاس موجود ہیں، جن سے عزاداری کا جواز ثابت ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ خود عمل ائمہ علیہ السلام ہے، ان کا عمل بھی ہمیں واسطے حجت ہے. اور وہ امام حسین علیہ السلام کے بعد تمام جو ائمہ علیہ السلام گزرے وہ عزاداری فرماتے رہے اور عزاداری کرتے رہے، تو ان کا عمل بھی ہمارے واسطے ایک شرعی دلیل ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ سب کرتے ہیں. مولانا آپ کی اجازت سے پہلے کالر ہیں، ان کو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. اسلم بھائی مصطفیٰ زیدی اس کا دو جی مصطفیٰ زیدی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی دعائیں آپ کی، اور میں کہا کہ میری طرف سے مولانا صاحب کو سلام. ارے کیسا مزاج ہے؟ جی جی وعلیکم السلام. جی مصطفیٰ زیدی صاحب ہیں مینچسٹر سے، آپ کی خدمت میں جی میری طرف سے بہت بہت سلام کی خدمت اور پیش میں کہا کیجیے. کہ بس اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے اور لوگوں کی نظر بد سے آپ کو بچائے. عالم اسلام عالم تشیع کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہیں آپ. بے شک بے شک بے شک. تو مصطفیٰ زیدی صاحب آپ کے پاس کوئی اس سوال ہو تو بتا دیے گا، ورنہ پھر بس یہی وہ مطلب سوال جو ابھی کیا ہے مولانا نے، مطلب آپ نے جو مولانا سے کیا ہے کہ پہلے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. جی میں وہ سوال کر رہا ہوں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عزاداری ماتم کے حوالے سے ہم پہلے غیروں کو جواب دیتے تھے، اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب اپنے لوگ جو ہے نا زندگی کے ماتم کے حوالے سے عزاداری کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا مختصر جواب دیجیے. اپنے لوگ جو سوال کرتے ہیں نا اس پہ افسوس ہوتا ہے. جی ٹھیک زیدی صاحب، آپ کا سوال بھی آ گیا اور ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ٹیلی فون لائن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ قبلہ مولانا مرزا اطہر صاحب سے جو کوئی سوال کرنا چاہیں یا سلام دعا کرنا چاہیں تو ضرور کال کریں. مولانا میں یہ چاہ رہا تھا، جو بیچ میں بات رہ گئی، کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے وہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے لیے اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اب ہماری اپنی نئی نسل جو کچے ذہن ہیں ان کے لیے اگر ایک یا دو حدیث یا جو آپ ابھی تقریباً وہاں تک پہنچ گئے تھے اپنی گفتگو میں کہ ہمارے پاس ائمہ کا وہ تو اگر وہ پیش ہو جائے تو ہمارے بچے ذرا دیکھیے، ہم یہ تمام ائمہ علیہ السلام سے احادیث جو ہمارے پاس مروی ہیں، ایک تو یہی مشہور حدیث ہے جو جناب معصوم عالم نے فرمایا تھا کہ میرے بچے پر روئے گا کون، اور سرور کائنات پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ گھروں کو پیدا کریں گے جو امام حسین پر گریا کرے گا. یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے اور یہ نہایت مستند حدیث ہے، معتبر حدیث ہے. پھر اس کے علاوہ ایک آدھ دفعہ یہ سوال اٹھا اور انفارچونیٹلی یہ اپنوں ہی نے اٹھایا، جیسے کہ ابھی سوال ہو رہا تھا کہ صاحب اس حدیث کی سند کیا ہے، یعنی وہ سلسلہ جو رسول اللہ سے روایت کا ہو تو اس کی سند کیا ہے، سند ہمیں ملنا چاہیے. تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ دنیا میں ہر حدیث کی سند مانگی ہے آپ، مگر اس کی سند مانگنے کا آپ کو حق اس لیے نہیں ہے کہ عمل جو ہے وہ اس کی سند ہے. واہ. اس لیے کہ دنیا میں غم اور خوشی ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہیومن نیچر سے ہے. واہ. ہر قوم میں غم بھی منایا جاتا ہے، کسی کا بھی جوان بیٹا مر جائے اس سے بحث نہیں کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچین ہے، جیو ہے، پارسی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، لیکن جس آدمی کا جوان بیٹا مر جائے گا وہ غم منائے گا، اور جس کے جوان بیٹے کی شادی ہوگی وہ اس دن خوش بھی ہوگا. تو خوشی اور غم جو ہے اس کا تعلق اسلام یا غیر اسلام دوسرے کسی مذہب سے نہیں ہے. تو جب فطرت سے اس کا تعلق ہے، جیسے پسینہ آنا، سردی لگنا، بھوک لگنا، پیاس لگنا، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق انسان کے وجود سے ہے. تو غم کا تعلق جہاں تک ہے وہ انسان کی فطرت سے ہے. تو غم کے اوپر فطری اصول لاگو ہوگا، مذہبی نہیں لاگو ہوگا. تو جب فطری اصول لاگو ہوگا تو غم کا اصول یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو 2-4 دن تو غم مناتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتا ہے. تو نہ کوئی اپنے بیٹے کا غم مناتا ہے 10-12 برس تک، اور نہ کوئی اپنے باپ کا غم مناتا ہے 10-12 برس مرنے کے بعد تک. یہ کون سا غم ہے جو 1400 برس بعد منایا جا رہا ہے؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غم جو ہے یہ عام اس انسانی غم سے مختلف ہے کہ جو دنیا میں ہر آدمی اپنے موقع پہ مناتا ہے. سمجھ آپ نے؟ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غم کا دوسرا اصول و غم کی دوسری فطرت یہ ہے کہ آدمی اسی کا غم مناتا ہے جس کو آدمی نے دیکھا ہے. جن بچوں نے اپنے نانا دادا کو دیکھا ہے سمجھداری کے عالم میں، جب ان کے نانا دادا مر جاتے ہیں تو وہ بچے روتے ہیں. لیکن جن بچوں کی پیدائش سے پہلے ان کے نانا دادا مر گئے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی اپنے دادا یا نانا بیٹھے رو رہے ہوں کہ ہمارے نانا مر گئے تو ہم رو رہے ہیں، اپنے نانا پر رو رہے ہیں یا اپنے دادا پر رو رہے ہیں. کربلا کے 72 میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تو ہم کیوں رو رہے ہیں ان کے اوپر جن کو ہم نے دیکھا نہیں؟ اس لیے کہ اپنے عزیزوں میں، اپنے خاندانوں میں، ایون کسی بچے کا باپ مر گیا جب وہ 6 مہینے کا تھا تو کبھی جوان ہو کے اپنے باپ پر نہیں روئے گا. کسی بچے کی ماں مر گئی جب وہ پیدا ہوا تھا تو کبھی اپنی ماں پر نہیں روئے گا، اس لیے کہ اس نے سمجھداری کے عالم میں، ہوش مندی کے عالم میں اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں. تو جس کو دیکھتا نہیں ہو، جس کے ساتھ زندگی تھوڑے دنوں گزارتا نہیں ہو، اس کا غم بھی نہیں مناتا ہے انسان. لیکن 72 کا غم جو ہے وہ 1400 برس کے بعد بھی منایا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے ان میں سے کسی کی بھی زیارت نہیں کی ہے، کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر کوئی الہی طاقت کام کر رہی ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سوچ لیں کہ بھئی یہ تو ایسا ہوتا آیا ہے، ہوتا ایسا ہوتا نہیں آیا ہے، بلکہ یہ دیکھیے خوش ہو لینا، تالیاں بجا لینا، اچک لینا، نعرے لگا لینا، یہ سب آسان ہے. لیکن آنسو جب اسی وقت نکلے گا جب اندر کی مشین چلے گی، اور جب تک اندر کی مشین نہیں چلے گی اس وقت تک آنکھ کے اندر آپ کے آنسو نہیں آئے گا. تو یہ جو آنسو بہتے ہوئے ہم آج بھی دیکھتے ہیں. مولانا معافی چاہتا ہوں، کچھ کالرز ہیں لائن پہ، تو پہلے میں ذرا لے لوں. ہلو، السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. مولانا صاحب کو میرا بہت سلام اور بہت ساری دعائیں. اللہ میں ان کو زندگی ان کی طویل کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رہے. مجھے سوال کرنا تھا، پلیز کی جو 2 مہینہ 8 دن ہم لوگ محرم کا رکھتے ہیں، یہ کب سے شروع ہوا اور اس کی کیا ہسٹری ہے؟ کیسے 2 مہینہ 8 دن میں ہم سوگ کرتے ہیں؟ مطلب یہ اس کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ کیسے سب آیا وجود میں 2 مہینہ 8 دن جو مناتے ہیں؟ جی ضرور، بہت شکریہ آپ کی کال کا. السلام علیکم. دیکھیے 2 مہینے 8 دن کا مسئلہ جو ہے وہ یوں ہے کہ اہل بیت نے تو امام حسین علیہ السلام کا غم تقریباً تمام زندگی منایا جو لوگ وہاں موجود تھے. لیکن بہرحال ایک 40ویں تک امام کے چہلم تک غم منانے کا رواج ہے، اس لیے کہ جب دنیا میں کوئی اٹھ جاتا ہے تو اس کے 40ویں تک اس کی سب بچھی رہتی ہے اور اس کا سوگ ہوتا ہے. تو چہلم تک تو اس کا سوگ ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ایکسٹینڈ ہو گیا، اور یہ سلسلہ کچھ حالات کی بنیاد کے اوپر ایکسٹینڈ ہوا. جو لوگ عزاداری نہیں کر پائے تھے چہلم تک، انہوں نے بعد میں اپنی عزاداری کو تمام کیا، اور اس میں رسول اللہ کی شہادت، امام حسن کی شہادت، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کا سلسلہ تھا. لہذا اس سلسلے کو آگے بڑھا کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک یعنی 8ویں ربیع الاول تک پہنچایا گیا، اور یہ سلسلہ وہاں تک آیا، اور اس کی وجہ سے یہ آج جو ہے وہ 2 مہینے 8 دن کا یہ غم جو ہے یہ رائج ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ہم کالر لیتے ہیں. کال. السلام علیکم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، لندن سے بول رہا ہوں. ایک سوال ہے لیکن ایسا لگتا ہے اس سے ملتا جلتا کسی نے پہلے ہی کر لیا. میرا سوال یہ تھا کہ کربلا کا غم اتنا بڑا غم ہے، اور ظاہر ہے کہ یعنی ہر ایک کو نظر آتا ہے یہ مشاہدہ ہے، اس کے لیے کسی ثبوت کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. جہاں مشاہدہ ہوتا ہے جیسے سورج نکل رہا ہے، یہ مشاہداتی علم ہے، اس کے لیے ثبوت نہیں چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا اتنا بڑا غم ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ساری عمر غم کیوں نہیں مناتے. اور یہ عید منانے کا ہمارے میں تصور کب سے آیا ہے؟ ہمیں تو چاہیے کہ اگر ہم میں انسانیت ہے تو ساری عمر ایک زندگی کے ایک پل اس غم کو منائے، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہم سے جدا ہو گئی. دنیا کی جو ایوولوشن کا ارتقاء کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، اور سارے انسان گمراہی میں مبتلا ہے صرف اس وجہ سے کہ کربلا واقع ہو گئی. تو ہم ساری عمر ساری زندگی ایک ساتھ کربلا کیوں نہیں مناتے؟ بہت شکریہ. دیکھیے ایسا ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور زندگی میں خوشی کے لمحے بھی آتے ہیں اور غم کے لمحے بھی آتے ہیں. لہذا غم کو
آپ ہی کی سہولت کے واسطے، یعنی عوام کی سہولت کے واسطے، مومنین کی سہولت کے واسطے محدود کیا گیا ہے تھوڑے دنوں کے اندر، ورنہ سال بھر تک امام حسین کا غم منایا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، امام حسین کا غم سال بھر منایا جاتا ہے. جب کسی کے گھر میں کوئی سانحہ ہوتا ہے تو امام حسین کا غم مناتا ہے. مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ مرنے والے کے نام پر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ تیجا 40واں جو کچھ ہوتا ہے وہ امام حسین کی مجلس ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے یہ بھی رواج ہے کہ لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے تو مجلس ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ماتم ہوتا ہے تو اپنی خوشی میں ان کو شریک کیا جاتا ہے اور ان کا غم منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ سال بھر مختلف موقعوں کے اوپر مجالس اعزاء اور یہ چیزیں جو ہے یہ برپا ہوتی رہتی ہیں. اب رہ گیا یہ کہ شادی ہے، بیاہ ہے، تقریبات ہیں، اس کے اندر اگر ہم پورا سال غم کا رکھ لیں تو پھر اس غم کی توہین ہونا شروع ہو جائے گی اور لوگ اس سے اکتا جائیں گے. لہذا اس کو ایک زمانے تک محدود کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو آزاد چھوڑا ہے. جب جس کا دل چاہے وہ غم منا لے، جس کا دل چاہے وہ خوشی منا لے. اور عید کا جہاں تک سوال ہے تو عید کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عید کے اندر کوئی خوشی کی شرط نہیں ہے کہ بہت خوشی منائی جائے. یہ تو ہمارا ایک سماجی مسئلہ ہے. عید کا دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہے اور اس دن نماز پڑھی جاتی ہے. عید الفطر میں فطرہ دیا جاتا ہے اور اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. عید قربان میں قربانی کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے اور اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اب یہ کہ سماجی طور کے اوپر لوگ نئے کپڑے بنا لیں یا ایک دوسرے سے مبارکباد دے دیں، اس کی سماجی ویلو ہے، اس کی ریلیجس ویلو نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ کالر کال لے لیں پھر انشاءاللہ. ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور فون پہ مجھ سے بات کر لیے پلیز. جی السلام علیکم. السلام. آپ آن ایئر ہیں، آپ اپنا سوال کریے یا جو بھی بات کرنی ہے. ہاں مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ آپ کویت میں آتے تھے، ہم وہاں رہتے تھے. جی میں حیدر نقوی صاحب کی وائف ہوں. اچھا اچھا. جی جی یہ پہچان گئے ہوں گے آپ. میں بھی ذاکرہ مولانا کی جی 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 ماشاء اللہ. وہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سارے ائمہ شہید ہیں تو امام حسین کا یہ 40واں 20واں 10واں یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ وہ تو شہید ہیں. جی 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 میں نے اپنے طور سے دیا جواب، آپ مجھے بتائیے. دیکھیے ایسا ہے کہ امام حسین کا 10واں 20واں اس لیے منایا جاتا ہے کہ اور جتنے امام شہید ہوئے 11ویں امام تک، رسول اللہ سے لے کے 11ویں امام تک جو معصومین دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے جو وارث تھے وہ آزاد تھے. ان پر ظلم و ستم جو بھی ہوئے ہوں، لیکن جس وقت ان کی شہادت ہوئی اس وقت کوئی ان کا وارث جو تھا وہ قیدی نہیں تھا. جب رسول اللہ رحلت فرمائی انہوں نے تو جناب سیدہ آزاد تھی، مولا علی آزاد تھے. جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو امام حسن امام حسین آزاد تھے. امام حسن کی شہادت ہوئی تو امام حسین آزاد تھے. تو ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر غم جو کچھ بھی منایا وہ منا لیا. لیکن امام حسین واحد شخصیت ہیں ہم میں کہ جن کا نتیجہ ہوا نہ 40واں ہوا، نہ کوئی غم منایا گیا، نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا، اس لیے کہ ان کے سارے خاندان کے لوگ جو تھے وہ قید تھے، وہ اسیر تھے. اس لیے ان کا تیجا 40واں منایا جاتا ہے اور اماموں کا نہیں منایا جاتا ہے. یہ خصوصیت امام حسین کی اس لیے ہے کہ ان کے سارے خاندان کے افراد جو تھے وہ اسیری میں تھے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہی ہوں نارتھ ایسٹ لنکن شائر سے. جی میرا یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شیب ابی طالب میں جب آئی تھنک یہ 10 سال کے بعد 3 سال جو رہے تھے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی فیملی، تو ان کا بائیکاٹ ہوا تھا تو وہ وہاں پہ تھے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو شیب ابی طالب میں جو اسلام لے کے آئے خلیفہ اول اور جو باقی دیگر مسلمان تھے، وہ بھی کیا ادھر تھے ان کے ساتھ؟ کیونکہ رسول پاک کے ساتھ تو بہت سختیاں ہوئی اور اس کو ایک کارنر میں کر دیا گیا تھا، تو مگر ایسا کچھ سنا نہیں کہ وہ لوگ بھی وہاں پہ تھے یا نہیں. تو بس یہ میرا سوال تھا. بہت شکریہ. دیکھیے شاہ ابو طالب میں صرف بنی ہاشم قید تھے.
بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ تھا اور کسی کا نہیں تھا. تو دوسرے حضرات جو تھے وہ شعب ابو طالب میں نہیں تھے. صرف رسول اللہ اور ان کے خاندان کے لوگ جو تھے بنی ہاشم جو اسلام لا چکے تھے اور رسول اللہ پر ایمان رکھتے تھے، صرف وہی لوگ جو تھے وہ شعب ابو طالب میں تھے. اور اس کے علاوہ دوسرے قبائل کے لوگ جو مسلمان تھے وہ شعب ابو طالب میں نہیں تھے. اس لیے کہ سماجی بائیکاٹ رسول کے خاندان کا ہوا تھا، تمام عربوں کا نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں میرے خیال ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر کالر ہیں تو پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر گفتگو اس سلسلے کو جاری کریں گے. اچھا تو قبلہ وہ ابھی آپ اس سوال سے پہلے جو ایک محترمہ کا کال تھی تو انہوں نے پوچھا تھا 40واں اور یہ، تو اس میں میرے اسی وقت ذہن میں آیا کہ پرانے زمانے میں جہاں تک میری نالج ہے صرف امام حسین علیہ السلام کا تابوت اٹھا کرتا تھا، تو شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ ان کا جنازہ نہیں اٹھا تھا. اس لیے جی ہاں یہی وجہ ہے. جی بالکل. اچھا اور جی کال لے لیتا ہوں میں. ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. مولانا سے سوال کرنا. جی مولانا ہی سے کریں گے. جی کریں، آپ آن ایئر ہیں، مولانا سے سن رہے ہیں آپ کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں سر یہ بتائیں کہ یہ ماتم منانا یہ جائز ہے؟ جی ماتم جائز ہے بالکل. ماتم منانا، واہ، ماتم منانا جائز ہے. جی ماتم کیا جاتا ہے. اور یعنی جو ہمارا پروگرام شروع ہے اس میں ابتدا میں مولانا نے اس کا ذکر بھی کیا. بہرحال ایک اور کالر ہے، آئیے. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ہاشم بھائی، اقبال حیدر بول رہا ہوں فرینکفرٹ سے. ارے واہ واہ واہ، اقبال حیدر صاحب. اکبر جناب مرزا محمد حضر صاحب کی بھی خدمت میں سلامت کرنا چاہ رہا تھا. جی علیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسا مزاج ہے؟ اللہ کے بہت خوشی ہوئی قبلہ آپ کو دیکھ کے. پروردگار آپ کا سایہ تمام جو ہماری دنیا بھر کے شیعہ ہیں ان پہ سلامت رکھے. آپ کا سایہ، آپ کو مولا صحت دیں. آپ ایک ابر کرم ہے تمام مومنین کے لیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جی. اور خاص طور پہ ہاشم بھائی جو بہت متا ہے، ہم بھی آپ کے چاہنے والوں میں. بالکل بالکل. میں چاہ رہا تھا میں سلام عرض کر لوں اور پھر میں ہاشم بھائی سے بعد میں معلوم کر لوں گا آپ کا جہاں قیام ہے، اور پھر دوبارہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ اقبال حیدر صاحب. ہاشم بھائی ایک جو کل سے میں اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کا جواب قبلہ سے لیجیے گا، اور اگر آپ کسی مصلحت کے تحت آنین اس کا جواب نہ دینا چاہیں تو ضروری نہیں ہے. 2 دن سے ایک نیا اتحاد قائم ہوا ہے، افواج اس کے اندر شامل ہو گئی تقریباً 32 ممالک کے، اور اس کے اندر نہ ایران ہے، نہ عراق ہے، اور نہ سیریا ہے اس کے اندر. اور ان 3-4 ممالک کو سائڈ پہ رکھ کے عرب ممالک نے ایک اتحاد مسلمانوں کا کہا ہے، جن کی فوج بھی ہوگی اور اس کا ہیڈ آفس سعودی عربیہ میں بھی ہوگا. تو کیا یہ کوئی نئی صف بندی تو نہیں ہو رہی؟ 2 دن سے اس کا اعلان ہو رہا ہے باقاعدہ. یہ 34 ملک ہیں، 34 ممالک، جنہوں نے اپنی ایک فورس بنانے کا اعلان کیا ہے. یہ اسلام کی خدمت کے لیے دیکھ رہے ہیں یہ اتحاد، یا خدا نخواستہ کوئی نیا فتنہ جو ہے وہ سر ابھارنا چاہ رہا ہے؟ باقی میں قبلہ کو سلام کروں گا جب ان کا نمبر آپ سے لے لوں گا. ضرور. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بہرحال یہ جو آخری میں سوال ہے یا جو بھی ان کے کامنٹ سے، خود ہی سوال بھی ہے اور اس میں کامنٹ بھی کر دی انہوں نے تقریباً. تو یہ تو اس موضوع پہ اگر آپ کچھ عرض کرنا چاہیں. بہرحال حالات کا دیکھتے ہوئے اس کا اندازہ ہو کیجیے. ابھی قبل از وقت پیشین گوئی کرنے سے فائدہ نہیں ہے. حالات کو دیکھ کے اس کے لیے کہا جا سکتا. جی ہاں. تو قبلہ کیونکہ کالرز تو آتے رہیں گے، میں ایک تھوڑا سا سبجیکٹ سے ہٹ کے سوال کروں گا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کا یعنی پروگرام بنایا، تو کالر ہیں، کال لے لیتا ہوں پھر اپنی. ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے مجھ سے اگر بات کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. یہ آواز تو ہم نے کم ہی رکھا تھا. ہاں ابھی آ رہی ہے نا مجھے آپ کی. آپ بولیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب ہم مولوی صاحب سے بھی سلام عرض کرتا ہوں جناب. جی علیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب ہم یہ سوال مولوی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں
کہ آج کل کے زمانے میں جو ہم جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں سر، اور جو آج کل خالی یہ جو شیعہ لوگوں کو آپ کے پیچھے پڑ گئے، تو یہ کیا پرابلم ہے آج کل کے زمانے میں؟ اچھا، خالی شیعہ لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، آج یہ دہشت گرد ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، گورنمنٹ ہو، یہ جاننا ہم چاہتے ہیں کہ آج کل یہ پرابلم کیا ہو رہا ہے شیعہ لوگوں کے پیچھے. اچھا آپ کا نام تو بتا دیجیے ہمیں. میرا نام ہے حیدر جناب. حیدر صاحب کہاں سے؟ ہم سری نگر سے، کشمیر سے بول رہے ہیں. سری نگر سے. بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کی بات کے. جی جی آپ بتا دیجیے کہ پڑ گئے حاشیوں کے کون لوگ؟ ساری دنیا ہر جگہ مار. دیکھیے یہ 1400 برس سے ہوتا آیا ہے. اللہ کو یاد کیجئے اور مولا سے توسل کیجئے، انشاءاللہ سب کامیاب ہو جائیے گا. جی مولانا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم، میں عبداللہ بول رہا ہوں لندن سے. جی جی میرا سوال تھا کہ کہتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہو وہ بدعت ہے، تو خلیفہ کون تھا رسول اللہ کے زمانے میں؟ اور کیا قرآن میں لفظ خلیفۃ الراشدین ہے؟ اور تراویح کا کون سی آیت ہے قرآن شریف میں؟ جی بہت شکریہ جناب عبداللہ صاحب. یہ دیکھیے قرآن میں تو ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن چونکہ یہ سوال بنیادی طور سے ان حضرات سے کرنا چاہیے جو اس سلسلے کے قائل ہیں. ہم تو اس سلسلے کے قائل ہی نہیں ہیں، لہذا ہم اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں. جی بالکل بے شک. اور وہ حیدر صاحب کو بتا دیں کہ مولا کا قول ہے کہ ہمارے مومنین پر تو بہت ہی سختیاں آئیں گی، تو یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں آئی ہیں سری نگر سے. تو بہرحال دنیا کا یہ رہے گا سلسلہ. تو مولانا جو میرا سوال تھا، اگر کالر نہیں ہے تو میں کر لیتا ہوں. تو مدینے سے جب آپ چلے ہیں تو عمومی طور سے یہ میں نے سنا ہے علماء سے اور ذاکرین سے کہ آپ نے کہا کہ میں نہی عن المنکر امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، لیکن کالر کو میں پہلے شامل کر لوں. ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم، میں حضیر بات کر رہا ہوں. جی جی مولانا صاحب کو سلام کرنا تھا مجھے. جی سلام کریے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کافی دن پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی ہماری. کہاں؟ اور آپ کہاں سے پہلی دفعہ آئے تھے آپ لندن. جی پہلی دفعہ جب آپ لندن آئے تھے تو آپ سے ملاقات ہوئی. جی جی میرے جی ساتھ آپ گئے تھے گھومنے لندن. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی 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 سمجھ گیا میں، یاد ہے. تو جی کیسے خرید سے الحمدللہ دعائیں ہیں. آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں کوشش کروں گا آپ سے ملاقات کرنے کی. کہاں وہ قیامت میں فون پر نہیں معلوم کرنا چاہ رہا، بعد میں معلوم کر لوں گا. نہیں آپ ضرور معلوم کریں، کیونکہ کافی عرصے سے مولانا نے لندن گھوما نہیں ہے، آپ کے ہی انتظار میں. مولانا صاحب تھک گئے، اتنا گھوما تھا کہ تھک گئے تھے. اب نہیں دیکھنا مجھے. جی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. میں آج کل یہاں مجلس میں پڑھ رہا ہوں، تشریف لائیں کبھی تو ملاقات ہوگی. کہاں پہ؟ یہ 131 وارم لین کرکل ووڈ میں انجمن فروغ اعضاء کی جانب سے ہو رہی ہیں. آپ وہاں آئیے، مولانا اشرا پڑھ رہے ہیں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. بھائی آپ تو مجھے پتہ نہیں پہچان رہے کہ نہیں پہچان رہے. ہاں نہیں میں آواز ذرا سا. جی آپ ضرور آئیے، پھر انشاءاللہ مولانا سے ملاقات کریے. ٹھیک ہے، تھینک یو. خدا حافظ. تو یہی سنا ہم نے کہ آپ نے کہا کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. تو نیکسٹ کالر ہو جاتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں. جی انیس بھائی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ مجھے بہت انتظار تھا آپ کی کال کا. الحمدللہ اللہ کا. انیس صدر صاحب ہیں نیو یارک سے. اپنے بہت ہی محترم وزارت صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. جی علیکم السلام. وعلیکم السلام. انہوں نے جب یوم حسین میں، آپ کو شاید یاد ہوگا یا نہ یاد ہو، لیکن وہ میرے پاس ابھی بھی کیسٹ پڑی ہوئی ہے، یوم حسین میں تقریر کی. تو یقین کیجئے میں بالکل غلط نہیں کہہ رہا، ابھی وضو میں ہوں، اور وہاں پہ میرے دوست نے کہا کہ حقیقت میں ہمیں وہ باتیں ابھی تک کسی نے نہیں بتائی تھی جو آپ کے یہ مولانا صاحب نے بتا دی. میں نے کہا ہمارے ہر عالم دین جو ہے وہ صاحب علم ہوتے ہیں، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بالکل حقیقت میں بالکل صحیح ہیں. آپ بلکہ آپ کانٹیکٹ کریں اور ان سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں واقعی میں تو بہت متاثر ہوا ہوں. اور جبکہ وہ صاحب جو تھے وہ بالکل منحرف تھے، کبھی کسی اس میں جاتے نہیں تھے، لیکن یوم حسین میں اس لیے آگے تھے وہ
کیونکہ وہاں پہ وہ جاب کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا چلو ہم بھی بیٹھ کے سن لیں۔ حقیقت میں میرے پاس ابھی بھی وہ ویڈیو کیسٹ ہے، میں سوچ رہا ہوں کسی طرح وہ اس کو سی ڈی میں کر کے وہ اہل بیت ٹی وی کو بھیجوں تاکہ وہ اس کو نشر کر سکیں۔ بہت عمدہ وہ پروگرام تھا اور اس جیسا پروگرام میں نے نہیں دیکھا۔ ایک اور بات کرنا چاہوں گا سے، وہ یہ ہے کہ بہت سے الزامات آپ کے اوپر لگائے گئے، آپ نے متعدد بار ان کا جواب بھی دیا، لیکن اکثر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، قبلہ نے یہ فرما دیا تھا۔ میں نے کہا میں تو مستقل ان کی تقریر جب بھی موقع ملتا ہے وہ میں سنتا ہوں، اور مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، اور بہت سادہ وہ باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ امام حسین السلام جب شہید ہوئے ہیں تو ان کا لاشا 40 دن تک پڑا رہا۔ ہمیشہ ہر عالم دین نے کہا ہے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام آئے اور پھر انہوں نے سوئم کے دن ان کو دفن کیا تھا۔ تو اس کی تھوڑی سی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ بتا دیں ان لوگوں کو کہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں جو کہ ان کے اوپر کہی جا رہی ہے۔ میں نے متعدد بار اس کی تردید کی ہے کہ قبلہ کے پاس جو علم ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس، قضاوت کا جو علم ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس میں سمجھتا ہوں وہ ملے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ انیس صدر صاحب۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں نے کبھی اس طرح کی چیز پڑھی، میں اس طرح کی ضعیف روایتیں کبھی پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ اور تیسری محرم کی 12ویں تاریخ کو چوتھے امام نے دفن کیا تلاشا، یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے اور اس کے اندر کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جی انیس صدر صاحب، آپ سے آپ کی بات پر اور بھی بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم جی، وعلیکم بات کر رہا ہوں جی، آپ کی بات پر اور بھی بات کریں گے؟ آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کر لیجئے پلیز۔ اچھا آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کر لیجیے۔ ہلو جی، کال ڈراپ ہو گئی۔ انیس صدر صاحب، قبلہ نے تو بہت کلیئر آپ کو بتا دیا، اور اب دیکھیے اگر خدا نخواستہ، میں خدا نخواستہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر کبھی کوئی غلط، اول تو امکان ہی نہیں، لیکن بہرحال بشری حیثیت سے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی غلط روایت پڑھی ہوتی تو 58 برس ایک ممبر سے کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا۔ یہ مولانا کی حقانیت کا ایک بین ثبوت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج ہے اور وہ سب کو ماننا پڑے گا، اور مان رہے ہیں لوگ جو کل تک مولانا سے اختلاف رکھتے تھے، ہمیشہ یعنی اختلاف کے باوجود مولانا سے درخواست کرتے رہے اور کرتے ہیں کہ وہ ان کے یعنی ان کے مجالس پڑھیں۔ اب یہ تو ایک ہمارے یہاں شیوا بن گیا کہ وہ اعتراض کر کے لوگ کچھ چاہتے ہیں کہ ان کا نام ہو جائے۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں جناب علی مظفر جعفری کراچی سے بول رہا ہوں۔ جی علی مظفر سے یہ پوچھنا تھا، ماشاءاللہ میں ان کی وہاں جو مغل مسجد سے مجلسیں ہوتی ہیں تو میں یوٹیوب سے خوب سنتا ہوں جی، اور بہت ہی میں مستفید ہوتا ہوں، پھر میں خود ان کو لوگوں میں پڑھتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ مجھے خالی مولانا سے یہ پوچھنا تھا کہ واقع کربلا جو ہے وہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز تھی جس کو آنا تھا، کیونکہ یہ کاؤنٹر ریگولیشن ہونا تھا اسلام کا، اور وہ ہوا، ہم نے دیکھا۔ لیکن اس کو کاؤنٹر کے لیے یہ ہوا تو چنانچہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے، میں تو اتنا واقف بھی نہیں ہوں لیکن مولانا واقف ہے، میں یہ خالی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو واقع کربلا ہوا تو اس کا جو کاؤنٹر ریگولیشن کا یہ تو تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ نہ رہے، تو اب یہ جو ایک راہ بنی ہے راہ حق کی، تو اس سے زیادہ متاثر نہیں ہو رہی دنیا۔ کیا بات ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے 2 کروڑ 2.5 کروڑ آدمی اربعین پہ جاتا ہے، پیدل جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، لیکن یہ سامنے نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایسا ہے بھائی کہ جہاں تک تبلیغی معاملات کا سوال ہے وہ آپ 100% اس کے اندر رزلٹ کی امید نہ رکھا کیجئے۔
اس لیے کہ تمام انبیاء آئے اور انہوں نے تبلیغ کی، تو 1,24,000 نبی آئے اور آن کی تبلیغ کی، اس کے بعد بھی دنیا میں گمراہی رہی. ایسا نہیں ہوا گمراہی ختم ہو گئی ہو. سرکار دو عالم تشریف لائے اور انہوں نے آن کی ہدایت فرمائی، اس کے بعد بھی دنیا کے اندر گمراہ لوگ موجود رہے اور آج بھی ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے زبردستی نہیں ہوتی ہے کسی کے اوپر کہ تم ایسا کرو، بلکہ اسلام کی پالیسی اور خدا کی پالیسی اور قرآن پاک کی پالیسی یہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، جس کا چاہے شکرانے نعمت کرے اور جس کا چاہے نعمت سے انکار کر دے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتایا گیا ہے. رسول کا قول قرآن میں موجود ہے، وما علینا الا البلاغ. ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس پہنچا دینا ذمہ داری ہے. ہم ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے. اللہ کی طرف سے بھی قرآن مجید میں بار بار یہ اعلان کیا گیا کہ ہم نے بات کو پہنچا دیا ہے، اب اس کو تم ایکسیپٹ کرو یا نہ کرو. تو یہ ہے. رہ گیا یہ سوال کہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ نے دنیا میں انسان کو آزاد چھوڑا ہے. اگر اللہ کی مرضی ہی سے سب کچھ ہو جائے تو پھر جزا و سزا کا سوال ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم کو اللہ کی مرضی تھی کہ ہم شراب پی لیں، ہم نے شراب پی لی. اللہ کی مرضی تھی کہ ہم جوا کھیل لیں، ہم نے جوا کھیل لیا. اب قیامت کے دن ہم کو اس کو پیٹا جا رہا ہے کہ تم نے شراب پی تھی اور تم نے جوا کھیلا تھا. تو جب آپ کی مرضی سے پی تھی اور جوا کھیلا تھا تو ہماری پٹائی کیسی؟ تو جب تک ہم آزاد نہ ہوں اس وقت تک جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اگر یہی مان لیا جائے اور اسی پر اصرار کیا جائے کہ نہیں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، تو پھر پہلے اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یزید امام حسین کو شہید کر دے. اب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ماتم ہو، مجلسیں ہوں، علم اٹھیں، بڑے بڑے جلوس نکلیں یا حسین کہتے ہوئے. تو جو علماء اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی مرضی تھی تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا. یہ ہے. ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں، پہلے 2 کال لے لیتا ہوں میں. ہلو، السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر صاحب نے بات. ہاں جی بات کریے. آپ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ بھاؤنگر سے مہوا سے بولتا ہوں. بھاؤ نگر سے بول رہے ہیں. واہ واہ. اختر صاحب سے بات کرنے کی ہے. اختر صاحب ہیں آپ؟ محمد حسین بھاؤ نگر. جی جی کیسا مزاج؟ ہاں بولے مولانا ہیں آپ، بات کریں. ہاں بات کرو. ہاں بات کریں. ہاں جی ہلو کر دی. ہلو جی. ہاں محمد حسین مرچنٹ مہوا. اچھا جی جی کیسا مزاج ہے؟ ہاں مہوا سے بولتا ہوں. سمجھ گیا جی. ماشاء اللہ سب خیریت ہے؟ ہاں ابھی دیکھتے ہیں ٹی وی میں آپ کا جی پروگرام. جی ہاں صحیح. طبیعت الحمدللہ شکر خدا کا. دعائیں آپ کی. آپ کا مزاج کیسا ہے؟ مہوا کبھی آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے. مہوا آئیں گے خدا نے چاہا تو. ہاں آئیں گے انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں. آپ پہچانے ہم کو؟ ہمارے کو محمد حسین. ہاں سمجھ گیا، پہچان گیا بالکل. ٹھیک. نیکسٹ کالر بھی لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے اس پروگرام میں کوشچن کرنا تھا، اس لیے میں ہولڈ پہ ہوں. جی آپ آن ایئر ہیں اب؟ جی آن. جی بات کریے. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے پلیز. ہاں بند کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈنمارک سے بول رہا ہوں. ایک کوشچن میرے ذہن میں ہے. نام بتا دیجیے پلیز. میرا نام ہے سید ہمایوں پرویز ہے. جی. تو ایک کوشچن میرے ذہن میں مجھے بڑا تنگ کرتا ہے. جی. تو میں نے کہا مولانا بیٹھے ہوئے تو ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے، ان کے جو علم ہے. جی. تو کوشچن یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کائنات کو 6 دن میں بنایا. جی. جبکہ کائنات کی کوئی چیز بنی ہوئی نہیں تھی، تو 6 دن کیا ہے یہ؟ اس سے ذرا مجھے ضرور. اگر کالر ہے ابھی کالر کو ہولڈ کرتے ہیں اور مولانا یہ آخری سوال کا جواب دیں گے. تو مولانا وہیں سے شروع کرتے ہیں جو ڈنمارک سے کال آئی تھی کہ قرآن پاک میں 6 دن. ہاں جی ہاں. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک کی تمام آیتیں ضروری نہیں کہ ہم سمجھ سکیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دن کا جہاں تک سوال ہے
قرآن میں ایک جگہ کے اوپر یہ بھی ہے کہ اللہ کے یہاں ایک دن جو ہے وہ تمہیں 1000 سال کے برابر ہے. سمجھے آپ؟ تو اب 6 دن سے کیا مراد ہے یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جن کو پاس علم قرآن ہے، اور ہم آپ جو ہیں وہ اس کی تعویل کو نہیں سمجھ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی، دوبارہ اقبال حیدر بول رہا ہوں جرمنی سے. جی اقبال بھائی، ایک سوال اس وقت ذہن سے نکل گیا، قبلہ کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ میں وہ ذہن سے نکل گیا میرے. قبلہ جو ہماری تاریخیں ہیں ولادت شہادت کی، اس میں کچھ تاریخیں دو بھی ہیں کہ سننے میں آتا ہے کہ یہ ایران اور عراق میں منائی جاتی ہیں، ہمارے ایشیا میں پاکستان اور انڈیا کے اندر روک ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ چونکہ تاریخ مرتب نہیں ہو سکی تو چنانچہ اہل بیت نے موقع نہیں دیا تو مختلف روایتیں ہو گئیں. اس کے بارے میں کوئی ہمیں آپ فرمائیے. اور ایک اور جو میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ کا وہاں پہ ایک اشرا تھا انگلینڈ کے اندر، تو پوری یورپ کے اندر لوگ آپ کے منتظر تھے اور یہاں پہ آپ تشریف نہیں لا سکے. اس میں کچھ دوست یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میں نے پر وقت انویٹیشن نہیں بھیجی، وہ ایمبیسی کی مجبوریاں تھی جو وقت پہ ویزا نہیں مل سکا. تو اس میں بھی آپ ذرا مومنین کو تسلی دے دیں کہ آپ انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی تشریف لائیں گے جو یورپ کے باقی ممالک کی ہیں. اور سوال وہی تھا کہ دو تاریخیں جو ملتی ہیں ہمارے کیلنڈر کے اندر، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا چونکہ تاریخ مرتب نہیں اس کی وجہ تھی، یہ آپ فرما دیجیے. دیکھیے جہاں تک تاریخوں کا سوال ہے تو تاریخوں کے اندر ہمارے پاس جو علماء گزرے ہیں سابق میں، اس میں کچھ شیخ صدوق نے تحقیق کی ہیں تاریخیں، اور اس کے بعد جب علامہ مجلسی کا دور آیا تو کچھ ان کی تحقیق ہے. تو اس طریقے سے ان دونوں تحقیقات میں تھوڑا سا بعض تاریخوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے. تو جو لوگ متقدمین کو یعنی پہلے والوں کو مانتے ہیں وہ جناب صدوق کی تاریخوں کو معتبر مانتے ہیں، اور جو لوگ متاخرین کو زیادہ معتبر مانتے ہیں وہ جناب مجلسی کی تاریخوں کو زیادہ معتبر مانتے ہیں. اب ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک تو یہ واقعہ خود اہل بیت کی مظلومی کی دلیل ہے کہ ان کے بعض، ان میں سے سب کے نہیں لیکن بعض کی تاریخوں میں اختلاف ہے. جیسے امام رضا علیہ السلام کی شہادت تاریخوں میں اختلاف ہے. تو اس اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو تاریخ حضرت کی شہادت ہوئی اس جگہ کے اوپر جو لوگ تھے ان کو وہ تاریخ یاد ہے، اور وہ خبر جب مثلا مدینہ پہنچی یا دوسرے کسی علاقے میں پہنچی تو وہاں کا جو شخص جو بعد میں راوی بنا اور اس نے روایت کی وہ کم سن تھا، اس نے اس تاریخ میں امام کی شہادت کی خبر سنی کہ شہادت ہو گئی، وہ سمجھا کہ یہی تاریخ شہادت ہے اور اس نے وہ تاریخ بتا دی. تو اس طریقے سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ، یعنی جان بوجھ کے غلطی نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ سے بھی تاریخوں کے اندر اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ تو تاریخوں کے اختلاف کا مسئلہ ہے. جہاں تک میرے یورپ نہ آ سکنے کا سوال ہے، وہ کچھ مجبوریاں تھیں. آپ نے مجھے ہر طریقے سے کاغذات بھی بھیجے اور سب کچھ کیا، اور برابر آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ پیرس نہیں آ پایا میں، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں. وہاں ایک مجلس ایسی پڑ گئی ہے مولانا کی جس کو مجھے پڑھنا پڑا، اور دوسرے یہ کہ ابھی محرم میں بھی میں نے کوشش کی تھی مگر کچھ ایسی دشواری پیدا ہو گئی کہ حاضر نہیں ہو پایا. انشاءاللہ میں نیئر فیوچر میں بہت جلد جیسے ممکن ہوگا ویسے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ، اور جو خدمت ہو سکے گی وہ کروں گا. تو اقبال حضرت صاحب، یہ جو آپ نے اپنا ذاتی سوال کیا اس کے لیے آپ کو ایک ہدیہ دینا ہوگا اہل بیت ٹی وی کو، کیونکہ سارے لوگوں میں آپ کی صفائی پیش ہو گئی ہے. تاریخیں مختلف کیوں ہیں آپ کو اس کا جواب بھی مل گیا. ہمارے ساتھ مستقل کالرز ہیں، لیکن میں مولانا سے کال لے لوں پھر اس کے بعد چلتا ہوں. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر، میں سید جمال شاہ گیلانی بی جی خان پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی جی سید جمال شاہ گیلانی. جی جی سر، سوال یہ ہے کہ مطلب جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی کا دروازہ ہے جی، تو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں پہ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن مولا علی کے روزے پہ جو ہیں تو نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اگر امام حسین کے روزے پہ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. تو اس میں
تو کیسے مطلب ہے وہ تو چلے گا ابھی ہم بھی یہ کیسے تو پلیز اس کی طرح بھی بات فرما دیں. اچھا بہت شکریہ سید جمال شاہ گیلانی صاحب ڈی جی خان پاکستان سے. جی آپ نے سوال میرے خیال ہے سمجھ. جی ہاں ایسا ہے بھائی کہ یہ اپنی اپنی فقہ کا مسئلہ ہے، اور جس کی فقہ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، جس کی فقہ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے وہ ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے. یہ کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ جو اس کے لیے اوپر کسی پر زیادتی کی جائے یا کچھ کیا جائے. یہ اپنے اپنے عالم کے حساب سے ہے کہ جس کے عالم نے جیسا بتایا اس حساب سے وہ کر رہا ہے. جی. اور اس کے علاوہ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لندن سے بول رہی ہوں. جی مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی ضرور کریے. جی سوال یہ ہے کہ میں نے مولانا صاحب کی ٹی وی پہ مجلس سنی تھی، کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے. آج کل ہم کرکل بدین کی مجلس سننے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. مولا ان کو صحت اور زندگی دے، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے یہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ جہاں ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ میں، وہاں پہ جہاں چین لگی ہوئی ہے اور لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اس حصے میں، وہ طواف کے لیے نہیں ہے لیکن وہ الگ سے ایک حصہ ہے، تو ادھر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں. تو یہ شاید مولانا یا مجھے اگر کوئی غلط فہمی نہیں ہے تو میرے سننے میں یہی آیا تھا. تو میں بہت سے لوگوں کو بتاتی ہوں لیکن ان کو یقین نہیں آتا اس چیز کا. تو اگر یہ میں نے صحیح سنا ہے تو ذرا مولانا صاحب اس کی وضاحت کر دیں، اور اگر میرے سننے میں کوئی تھوڑی سی بھی غلط فہمی ہے تو وہ میری غلط فہمی دور کر دیں. بس میں نے یہی مولانا صاحب سے سوال کرنا. بہت شکریہ آپ کے کال کا اور آپ کے سوال کا بہت شکریہ. دیکھیے تاریخی حقیقت ہے کہ وہ جو علاقہ کہلاتا ہے حتیم، وہ جو ہاف سرکل بنا ہوا ہے خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں میزاب رحمت، اس کے سامنے جو ہاف سرکل ایسا بنا ہوا ہے جس کے اندر سے طواف جائز نہیں، جس کے باہر سے طواف جائز ہے، اس حصے کے اندر جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کی قبریں ہیں. اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اس کے اندر جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے وہ غلط کہتے ہیں، وہاں کے اوپر ہیں قبریں. اور وہ طواف جو ہوتا ہے وہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبروں کو ساتھ میں لے کے طواف ہوتا ہے. اس کے اندر وہ قبور ہیں دونوں، جناب حاجرہ کی بھی قبر ہے، جناب اسماعیل کی بھی قبر ہے، اور تمام حاجی اس کا طواف کرتے ہیں. اور شرع سے بھی تمام فقہ جتنی بھی ہیں اسلامی، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کے باہر سے طواف کیجئے. وہ اس کے اندر راستے کٹے ہوئے ہیں تو شارٹ کٹ سے لوگ جاتے تو ہیں اندر، مگر شارٹ کٹ سے طواف نہیں ہو سکتا، وہ اسی سرکل کے باہر سے طواف ہوگا. تو آپ نے صحیح سنا ہے، وہاں جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں ہیں. جی اور آپ نے صحیح سنا اور آپ نے اس بات کو جو آگے لوگوں تک پہنچایا اور انہوں نے شاید اس کو نہیں صحیح مانا، اب انشاءاللہ وہ کیونکہ مولانا نے خود دوبارہ بیان کر دیا ہے ضرور مانیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، میں سمینہ جعفری لندن سے بات کر رہی ہوں. جی مرزا صاحب سے ایک کوشچن ہے بہت امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ ہم جیسے نئے لوگ جو اس مکتبہ فکر میں شامل ہوئے ہیں ان کے لیے اس بات کا بڑا سم ٹائم بڑا وہ رہتا ہے، کہنا چاہیے کہ ایک ابہام سا رہ جاتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ 11 ائمہ ہیں، 12ویں امام ہمارے حاضر ہوں گے انشاءاللہ، لیکن جب ان کی مجالس ہوتی ہیں ان کی شہادت کے ایام میں، ان کے ولادت کے ایام میں، تو ان ائمہ کی ان کے بارے میں اتنا زیادہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. مشکل سے 15 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، مشکل سے 20 منٹ کی تقریر ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ان ائمہ کی کردار، ان ائمہ کا جو ایک خزانہ ہے، جو ان کی اتنی خدمات ہیں، وہ ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہی اس طرح، تاکہ ہمارے بچے ان لوگوں کو بھی جانیں، تاکہ ہمارے بچے ان کو بھی پہچانیں کہ ان کا کتنا کام ہے امام کے بعد. تو آپ پلیز اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. اور یہ ریکویسٹ ہے میری تمام ائمہ سے، جتنے بھی مولانا ہیں، کہ ائمہ کی زندگی پر ان کے جو کردار اور ان کے جو کہنا چاہیے ایک ان کا ایک ریولوشن چلا ہے. حضرت آپ دیکھیں چھٹے امام ہمارے ہیں، امام رضا ہیں، ان کا کتنا کام ہے، ان کا کتنا زیادہ کام ہے اسلام کو پھیلانے میں. تو پلیز ان کی زندگی پر ان کی تمام مشکلات، ان کی اچھائیاں، ان کی خوشحالیاں سب بیان ہونی چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی آپ صحیح فرماتی ہیں، یہ چیز کم بیان ہوتی ہے، اور میں نے اب کی مرتبہ جو اشرا پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اس کے اندر بھی میں بیان کروں گا. اور یہ میں نے شروع سے وعدہ کیا ہے مجلس پڑھتے میں،
اور یہ چیز کمی ہے ہمارے اندر، یہ ہونا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہتی ہیں، یہ ہونا چاہیے. جی ہمارے ساتھ جو اگلے کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم، ہاشم بھائی اکمل عرض کر رہا ہوں. جی اکمل بھائی کیسے ہیں؟ آپ کی غیر حاضری لگی ہے کل. جی ہاں کل میری غیر حاضری میں اصل میں کچھ تھوڑی سی طبیعت نہیں، اللہ آپ کو صحت عطا کرے. جی صرف ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ابھی میں نے پچھلے دنوں 28 سفر گزری تو کسی ٹیلی ویژن پہ یہ بہرحال یہ بات کی گئی کہ مولا امام حسن علیہ السلام نے 70 یا 72 حج کا، جو 72 کا فیگر غالباً انہوں نے استعمال کیا، جو کہ میری نظر میں تو غلط ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جب مولا کی اتنی عمر ہی نہیں تھی تو کیسے انہوں نے 72 حج کر لیے. صرف اس کا تھوڑا سا مولانا، کیونکہ میں مولانا کو بھی آداب عرض کرتا ہوں، تو بہرحال یہ ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا اس چیز پہ تھوڑی سی نظر ڈال. جی ضرور ضرور، بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ اکمل حسین صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ انہیں سنا کہ امام حسن علیہ السلام نے 70 یا 72 حج پاپی ادا کیے. نہیں، یہ غلط ہے. یہ روایت ایسے کسی نے سنا دی ہو. ہاں کسی نے تو یعنی اتنے حج، نہیں، ظاہر بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی عمر ہی اتنی نہیں تھی تو 72 حج کریں گے کہاں. بہت بہت شکریہ. ہاں کتابوں میں یہ ہے کہ آپ نے 30 حج کیے ہیں پیدل پیادہ جا کے. جی تو وہ تو لاجیکل بھی. ہاں احترام کعبہ میں سواری ساتھ رہی مگر پیادہ تشریف لے گئے. جی یہ عرب میں احترام کا، آج تک کربلا جاتے ہیں لوگ پیدل نجف سے سب کرتے ہیں. جی تو سواری سے اتر کے پیدل چلنا احترام کی علامت ہے اس سماج میں. جی لہذا لوگ پیدل جاتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ میں ڈاکٹر شبیر بول رہا ہوں جی ملتان سے. جی آپ پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر شبیر ملتان سے بات کر رہا ہوں. میں نے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی ضرور کریے شبیر صاحب. اچھا جی، وہ اس طرح ہے نا کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں دوسرے اہل سنت کے جی قاتلان عثمان گرفتار نہیں کیے گئے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اسی ضمن میں جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی. جی تو میں نے اس کی وضاحت مولانا صاحب ذرا فرمائے کہ کیا قاتلان عثمان مولا علی علیہ السلام نے گرفتار کیے یا نہیں، یا وہ جو جواز پیدا کرتے ہیں جنگ جمل اور جنگ صفین کا اس سلسلے میں. جی بہت شکریہ شبیر صاحب. یہ شبیر صاحب ملتان سے. قبلہ نے سوال آپ کا سن لیا، انشاءاللہ اس کا جواب. جی ایسا ہے کہ یہ مولا علی کے اوپر ایک الزام لگایا گیا محض ان کی مخالفت کرنے کے لیے. مولا علی نے اس چیز کی بڑی وضاحت کر دی ہے اور انہوں نے باقاعدہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے تحقیقات کرائیں، لیکن یہ کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی بغیر ثبوت کے کسی کو قتل کے جرم میں سزا نہیں دے سکتی ہے. حضرت علی کی حکومت نے لوگوں کو گرفتار کرایا، لوگوں کو گرفتار کرا کے ان کا ٹرائل کرایا اور ان کی زوجہ سے کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ ان میں سے کوئی تھا، اس لیے کہ وہاں کے اوپر اسپاٹ کے اوپر ان کی زوجہ موجود تھیں. جب وہ قتل ہوئے ہیں تو ان کی زوجہ نے ان لوگوں کو پہچاننے سے انکار کیا، کہا ان لوگوں میں سے کوئی آدمی موجود نہیں تھا. سمجھے آپ؟ ایک شخص کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ آئے ضرور تھے مگر واپس چلے گئے تھے، انہوں نے قتل نہیں کیا. یہ آئے تھے اس مجمع میں، بھیڑ میں تھے یہ، مگر یہ کہ چلے گئے تھے، انہوں نے قتل نہیں کیا. تو حضرت علی کہنے لگے کہ میں کس کو قتل کر دوں، کیا ساری دنیا کو قتل کر دوں، کیا کر دوں. اور یہ حضرت علی کے خلاف ایک اسکینڈل بنایا گیا کہ انہوں نے قتل کروایا ہے، جبکہ حضرت علی نے ان کی زندگی کو مختلف موقعوں بچایا تھا. اور دوسرے لوگ تھے، تاریخ سے آپ پوچھ لیجئے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کے قتل کے لیے لوگوں کو اکسایا تھا، اور نتیجے کے طور کے اوپر یہ واقعہ تاریخ میں ہوا. چلو میں چاہوں گا کہ آپ اسی حوالے سے، میں نے کسی اپنے مکتب فکر سے نہیں، دوسروں کے مکتب فکر کی کتاب میں پڑھا کہ بلکہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی تھی ان کی کہ بھئی وہاں خیال رکھو. ہاں، امام حسن امام حسین کی ذمہ داری حفاظت کے لیے بھیجا تھا، اور امام حسن امام حسین کے ذریعے پانی بھیجا تھا. جب انہوں نے فریاد کی ہے اور آن کے کہا کہ علی سے کہہ دینا کہ میں پانی ختم ہو گیا ہے، تو امام حسن امام حسین کے ذریعے انہوں نے پانی کی مشکیں بھجوا دی تھی. سبحان اللہ. بات تو اور بھی کرنی ہے لیکن میرے ساتھ ایک کالر ہیں، وہ لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟
جی کال ڈراپ ہو گئی. اچھا تو یہ تو پھر جواز نہیں بنا صفین اور جنگ جمل کا؟ نہیں کوئی سوال ہی نہیں, وہ تو مولا علی کے خلاف ایک سازش تھی جو کھیلی گئی. جی تو شبیر صاحب ملتان سے آپ نے جو سوال کیا آپ کو اس کا جواب مل گیا. اور ہمارے پاس جو کالرز ہیں ابھی ہے سلسلہ, تو میں پھر اپنے سوال کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ کربلا سے جب مدینے سے چلے تو عمومی طور سے یہ سنا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا پڑھا بھی کہ آپ نے کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. تو کیا مدینہ اس وقت بہت پارسا لوگ رہتے تھے, وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں؟ مدینہ بات کی بات نہیں ہے, بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مدینہ تو بالکل الگ تھلگ پڑ گیا تھا نا, جو سینٹر تھا وہ تو دمشق بن گیا تھا, اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ متاثر ہو رہا تھا یزید کے اقتدار سے. امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں یا مدینے میں, اس لیے کہ دونوں حرم ہیں, مدینہ حرم رسول ہے اور مکہ جو ہے وہ حرم اللہ ہے. لہذا امام حسین کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ کوئی خون ریزی جو ہے وہ مکے یا مدینے میں ہو. لہذا انہوں نے سب سے پہلے مدینہ چھوڑا, اور مدینہ چھوڑنے کے بعد مکے آئے, اس لیے کہ مکہ جائے امن ہے اور پناہ گاہ ہے. لیکن جب محسوس ہوا کہ یہاں کے اوپر بھی خون ریزی کا امکان ہے تو آپ نے یہ کہا کہ مدینہ مکہ چھوڑا کہ اگر مکے سے ایک بالش نکل کے باہر بھی قتل کر دیا جاؤں تو مجھے گوارا ہے, میں جان کے خوف سے مکہ نہیں چھوڑ رہا ہوں, بلکہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس زمین کا احترام نہ ضائع ہو میرے خون سے. یہ کہہ کے آپ نے مکہ چھوڑا. تو امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں یا مدینے میں کسی قسم کی خون ریزی ہو یا کوئی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی, میں گجرات سے بول رہا ہوں, کومیل بول رہا ہوں. جی کومیل صاحب, آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز. ہاں جی صاحب, 40 کے جی 40 کے وقت اتنے افراد ہوتے ہیں وہاں پر, تو کوئی بھوکا اور پیاسا نظر نہیں آتا, تو کیا یہ معجزہ ہی ہوتا ہے؟ واہ, یقیناً یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی برکت ہے کہ جو وہاں کے اوپر تمام لوگ باطمینان جاتے ہیں اور آتے ہیں, اور ہر ایک کو کھانا پانی اور ضروریات زندگی کا تمام سامان مہیا ہوتا ہے. یہ ایک مثالی واقعہ ہوتا ہے دنیا میں ہر سال, جو بہت ہی قابل تعریف ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ جو کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. مولانا سے بات کرنا ہے. جی بات کریے مولانا, آپ کو سن رہے ہیں. السلام علیکم, کون؟ میرا نام ہے نور علی. السلام علیکم نور علی بھائی. کیسے مولانا؟ اللہ شکر, دعائیں. آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بہت بڑی خوشی ہوئی آپ کا زیارت کر کے. محبت ہے آپ کی, بہت محبت ہے. اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں. اچھا صحیح, چلیں. اللہ آپ کو تندرستی دے, لمبی عمر دے, بس آپ کا سایہ. نہیں بس محبت ہے آپ کی, اور سب خیریت ہے ماشاءاللہ, سب ٹھیک ہیں الحمدللہ. ہم تو دعا میں یاد کرنا. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. نور علی بھائی, آپ جو ہیں اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی مولانا کو ایلیویٹ ٹی وی پہ دیکھتے رہیں گے, تو آپ پھر ایلیویٹ ٹی وی کے ساتھ بھی تعاون جاری رکھیے. وعلیکم السلام, کون؟ میں ناصر بول رہا ہوں. ناصر بھائی جی, کہاں سے؟ جی مولانا سے بات کرنا چاہتا ہوں. ناصر, ارے کیا بات ہے, مہوا سے ناصر بھائی بات کر رہے ہیں. ہاں السلام علیکم ناصر بھائی, سب خیریت ہے؟ بس مولانا خیریت ہے. آپ کی اور تم ٹھیک ہو بیٹا؟ سب صحیح ماشاءاللہ. بس آپ کب تشریف لا رہے ہیں مہوا؟ ہم انشاءاللہ آ جائیں گے, بہت خدا نے چاہا تو جلدی آئیں گے. بس ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا. ہاں انشاءاللہ آئیں گے, بالکل. ٹھیک ہے مولانا, بہت شکریہ ناصر بھائی. یہ مہوا والے ماشاءاللہ سے کافی گجرات, میرا خیال ہے وہاں پہ ان لوگوں کو پتہ ہے, تو یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام. جی, تو یہ بات ہو گئی تھی کہ 40 کی کثرت معجزہ ہے. اور اچھا, حرمت مدینہ اور کربلا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے سفر اختیار کیا. اچھا, یہ پتہ تھا انہیں کہ یعنی یقین کی حد تک کہ اگر وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے تو وہیں قتل کیے وہیں قتل کیے. اور ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ شاید کالر ہے. جی ہلو, السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم
وعلیکم السلام. میں حیدر بات کر رہا ہوں برلن جرمنی سے. جی جی جرمنی سے حیدر صاحب. جی جی ارشاد. مولانا آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ آن ایئر ہیں. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں حیدر صاحب. جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیے پلیز. جی 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 قبلہ سے مجھے چند سوال, 2 سوال کرنے ہیں جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں. جی جی اگر اجازت ہو تو میں اپنا سوال پیش کروں. جی بالکل بالکل ہے یہ اسی لیے یہ پروگرام. مجھے آپ سے پہلے تو یہ سوال کرنا ہے کہ آج کل کچھ لوگوں میں یہ دستور پیدا ہو گیا ہے کہ وہ علم کو سجدہ کرتے ہیں. آیا شرعی طور پر یہ کس قدر صحیح ہے؟ نمبر 2 کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں پر, میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں, بیعت لیتے ہیں. کیا بغیر امام کے کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے؟ جی بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے. بس یہ 2 سوال. جی کسی کو سجدہ کرنا بھی, غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, علم کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تعظیماً اس کو بوسہ دینا تو صحیح ہے لیکن سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ بیعت لینا, تو بیعت کا کوئی سوال نہیں ہے. بیعت صرف امام کی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں بیعت کسی کی نہیں ہوتی. جی ہاں, تو آپ کا جواب مل گیا ہوگا حیدر صاحب. اور نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی آپ آن ایئر ہیں, سوال کر لیجئے یا جو بھی بات. جی میں حسن شاہ عرض کر رہا اٹلی تو. حسن شاہ صاحب اٹلی. جی پنجابی گل کر لو, میں سمجھ آ جائے تھی. تسی گل کر لو, میں پھر ٹرانسلیشن کر دیں. مولانا صاحب نے دس چڑیا. پہلے تو میں پرسا ڈیسا نائجیریا تے پارا چنار دے شہداء تے اس تو بعد میرا سوال اتنا کی ہے کہ مولانا صاحب دی واہ جی تاریخ تے نظر ہے. میں پوچھنا ہے کہ بی بی عائشہ دی قبر کتھے تو کس طرح انہاں دا قضیہ ہویا ہے؟ اتنا ہی میرا سوال ہے. بہت اچھا سوال ہے اٹلی سے حسن صاحب کا, اور یقیناً میری طرح آپ بھی پوری طرح سے سوال نہیں سمجھے ہوں گے. ہاں نہیں سمجھے, لیکن بہرحال کچھ جو سمجھا ہوں میں. نیکسٹ کال لے لیتے ہیں. ہلو جی ہلو السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ میرا نام جعفر قاسم ہے. جی جعفر قاسم صاحب. میں برمنگھام سے بول رہا ہوں. جی 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 اور یہ مولانا مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جی تو مجھے ان سے تھوڑی بات کرنی. آپ کریے, آپ جی فرمائیں, میں بول رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پہچانتے ہیں؟ جی جی جی. ہاں حیدری میں بہت جی ہاں سنا ہے ہم نے. جی 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 آپ کو میں حجت اسٹینمور بھی لے گیا ہوں. جی ہاں جی ہاں آپ نے یاد ہے ہمارے مجھے. گھر کھانا بھی کھایا ہے. بالکل بالکل یاد ہے نا؟ بالکل بالکل یاد ہے. آپ کو جب دیکھا میں نے ٹی وی پر ابھی گھر آیا, میں نے کہا ماشاءاللہ آج کچھ اور مانگا ہوتا تو مل جاتا. واہ بے شک. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ دعائیں. ہاں بس آپ ہماری بس دعا میں یاد کیجیے. بس امیدوار دعاؤں میں بھی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بھائی. خدا. اچھا مولانا, یہ حیدر صاحب نے جو جرمنی سے سوال کیا تھا کہ آج کل دستور ہے کہ علم کو سجدہ کرتے ہیں, جی تو اس پہ بات کروں گا میں. نیکسٹ کالر ہیں, پہلے وہ لے تو. ہلو السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں علی صدر بات کر رہا ہوں. جی میں دوبارہ حاضر ہو گیا ہوں. جی نہیں کوئی نہیں, ضرور. ایک 2 باتیں معلوم کرنا تھی. جی جی. وہ یہ ہے کہ آل عمران میں آیت مبارکہ کا ذکر ہے, اور اس میں یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ, اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنے. جی اور یہ مفصل عالم دین اس کے صورت میں بیان کرتے ہیں. اور جبکہ اکثر جو باتیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے علاوہ بھی کوئی آیت ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ اپنے اولاد وہ بیٹوں کو لے کے آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. اور جبکہ اس آیت سے تو یہ واضح ہے کہ رسول خدا کے بیٹے تھے اس وقت, لیکن وہ اپنے نوازوں کو لے کے گئے. اور کیا کوئی اور ایسی کوئی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ نوازوں کو بھی بیٹا کہا گیا ہو. اور دوسرا ایک اور سوال ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے. اب عید زہرا
کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اتوار سے غالباً. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں میں خود یعنی ہمارے اپنے لوگوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس یعنی شب عید ظہر جو ہوتی ہے اس میں خوب ایک قسم کا جشن کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 2 مہینے 8 دن غم حسین منایا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کیا اس قسم کی چیزیں مناسب ہیں ہم لوگوں کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ منقبتیں ہونی چاہیے لیکن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کو پتہ یہ چلے کہ آپ کو یہ عید اس طرح منا رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ بھلا دیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ انیس صاحب, بہت شکریہ. تو دیکھیے جہاں تک بیٹوں کا سوال ہے تو قرآن مجید میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے مباہلہ اس وقت رسول کا کوئی فرزند موجود نہیں تھا, اس لیے کہ ایک وقت میں رسول کے 2 بیٹے کبھی نہیں ہوئے. جناب خدیجہ سے جو 2 صاحبزادے ہوئے وہ مکے میں ہوئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. ایک صاحبزادے جناب ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے مدینے میں, اور وہ بھی بہت پہلے مباہلے کے واقعے کے بہت پہلے رحلت فرما گئے تھے. تو جس وقت یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے آخر تھا زمانہ رسول اللہ کی رسالت کا, تو اس زمانے میں کوئی بیٹا موجود نہیں تھا رسول کا, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ صاف صاف لفظ ابن موجود ہے قرآن میں, جس کی بنیاد کے اوپر 1400 برس سے آج تک امام حسن امام حسین فرزند رسول کہے جاتے ہیں, اور مخالفین نے ساری مخالفتوں کے باوجود بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن میں اگر آپ کوئی اور ثبوت چاہتے ہیں تو جناب عیسیٰ کو جناب ابراہیم کی نسل سے اور ان کا فرزند کہا گیا ہے, جبکہ جناب عیسیٰ کے والد نہیں تھے, وہ نواسے ہیں جناب ابراہیم کے, بیٹے نہیں ہیں جناب ابراہیم کے. جناب مریم کے صاحبزادے ہیں تو نواسے ہوئے جناب ابراہیم کے, لیکن جناب ابراہیم کے بیٹے کا جہاں تک سوال ہے تو بیٹا تو بیٹے کی اولاد سے بیٹا ہوتا ہے. تو نواسا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جو حضرت ابراہیم کے فرزند اگر کہے جا سکتے ہیں اس حساب سے, تو حسن حسین جو ڈائریکٹ ان کی بیٹی کے بیٹے تھے, اس لیے کہ جناب مریم جناب ابراہیم کی بیٹی نہیں تھیں, بہرحال اس نسل سے تھیں لیکن تھیں انہی کی نسل سے, تو بیٹی تو ہوئی ان کی لیکن ڈائریکٹ نہیں تھی, کئی ہزار برس کے بعد کی بیٹی تھیں, لیکن یہ کہ یہ تو ڈائریکٹ بیٹی تھیں. جی تو ان کی بیٹی سے. جی مولانا کیونکہ پروگرام میں وقت کم رہ گیا, 3-4 کالر ہولڈ کیے, میں سارے سوال لے لوں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. یا علی مدد. مولا علی مدد. جی 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 میں وقار بول رہا ہوں لندن سے. جی وقار صاحب, میں نے فون کیا ہے کہ جو جس آدمی نے اٹلی سے فون کیا تھا پنجابی میں, جی اس کا سوال یہ تھا کہ جناب جی ہلو کون صاحب کہاں سے؟ ہلو نیکسٹ کالر پلیز. کال ڈراپ ہو رہی ہے تو چلیں بہرحال. جی ہلو السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ؟ میں الحمدللہ آپ کی دعا ہے. بہت خوشی ہوئی مولانا کو دیکھا ٹی وی پہ. تھینک یو ویری مچ. مولانا کے پاس کوشچن ہے. جی بالکل. آپ کا نام؟ میرا نام عباس ہے. عباس بھائی. انشاءاللہ عراق کی طرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں تھوڑے دن میں انشاءاللہ. سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا ایڈوائس چاہیے آپ سے. پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ہم تو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. عباس بھائی ٹی وی دیکھتے رہیں, آپ کو بتاتے ہیں کیا کہنا ہے. نیکسٹ کالر رہیں گا تو اچھا قبلہ وہ نہیں کال لے لیتا ہوں میں. ہلو السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, میں پیرس سے بول رہی ہوں. جی جی میرا مولانا سوال سے یہ پہلا سوال ہے کہ بی بی شاربانو کی جو مزار تہران میں بنی ہوئی ہے, جی ان کی وفات کس ٹائم ہوئی؟ کیونکہ کربلا کے واقعے میں ان کا ذکر نہیں ملتا ہے. جی دوسرا سوال ہے کہ سیریا میں شام میں جو 2 بیویاں ہیں جناب ام سلمہ اور جناب ام حبیبہ, جی ان کی مزار سیریا مدینہ سے وہ سیریا کیسے چلے گئے؟ ان کی فوتگی کہاں پہ ہوئی تھی؟ جی ٹھیک, تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تو ہے
لیکن انیس حضرت صاحب کا ایک سوال کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، لیکن میرے پاس لاسٹ کال لیتا ہوں میں، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور مجھے یہ سوالوں کے جواب بھی لینے مولانا سے۔ ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی میں عطا عرض کر رہا ہوں ایڈمنٹن کینیڈا سے۔ جی جی میں سلام عرض کرتا ہوں مولانا کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں بھی۔ وعلیکم السلام۔ بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبلہ کو ہم انٹرنیٹ پہ سنتے رہتے ہیں اور استفادہ کرتے رہتے ہیں، لیکن قبلہ کبھی کینیڈا تشریف نہیں لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر تشریف لائیں تو ایڈمنٹن ضرور تشریف لائیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ 9 ربیع الاول آ رہی ہے تو عید زہرا کے بارے میں ذرا ایکسپلین کر دیں کہ اسے عید زہرا کیوں کہتے ہیں۔ جی ضرور ضرور ضرور، اور کیونکہ ہمارے پروگرام میں اب بالکل ٹائم کی گنجائش نہیں ہے تو تمام مومنین اور مومنات، تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، اور ان سے میں معذرت کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ زندگی رہی اور آپ کی دعائیں کے ساتھ قبلہ مولانا مرزا اطہر صاحب کو پھر آئندہ کسی پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ اپنے تمام سوالات انشاءاللہ کریے گا۔ لیکن جانے سے پہلے مولانا سے میں انیس حضرت صاحب کی بات کہ ہم 2 مہینے 8 دن بہت شدت سے غم مناتے ہیں اور اچانک شب 9 ایک دم خوشیاں منانے لگتے ہیں، تو یہ کچھ اس طرح کا سوال تھا۔ اور آخری ایڈمنٹن سے جنہوں نے کہا وہ بھی دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں تک خوشی منانے کا سوال ہے تو خوشی و مسرت کی کیفیت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے آدمی کے۔ اب رہ گیا یہ کہ نوجوان لوگ اگر اس کے اندر کچھ تھوڑا مبالغہ یا زیادتی بھی کرتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ اپنے تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے خوشی منائیں اور تہذیب کے دائرے سے باہر جا کے خوشی نہ منائیں۔ لیکن یہ کہ کسی کی خوشی منانے پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں آسانی سے۔ جہاں تک کینیڈا کا سوال ہے، میں کینیڈا برابر گیا ہوں اور ایڈمنٹن میں بھی میں نے ایک مجلس سید علی صاحب کے گھر کے اوپر پڑھی ہے، لیکن یہ کہ کیلگری گیا تھا تو کیلگری جاتے ہوئے ایڈمنٹن بھی گیا تھا اور ایڈمنٹن میں بھی ایک مجلس پڑھ چکا ہوں، شاید ان کو معلوم نہیں، آج سے بہت پہلے کی بات ہے یہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی حاضر ہوں گے۔ جی اچھا، عید زہرا پہ تھوڑا سا بیان کر دیے کیا ہے؟ عید زہرا جو ہے وہ چونکہ اس دن قاتلان امام حسین کے سر چوتھے امام کے سامنے پیش کیے گئے تھے اور بنی ہاشم کی بیویوں نے اس دن سوگ بڑھایا امام حسین علیہ السلام کا، جس دن قاتلان حسین کے سر آئے ان کی خدمت میں، تو اس کی مناسبت سے یہ تاریخ جو ہے یہ رکھی گئی اور اس دن مسرت منائی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ایک خاتون نے پیرس سے فون کیا تھا کہ بیوی شہربانو کی وفات کب ہوئی؟ ہاں جناب، شہربانو کے لیے کوئی شہربانو جو تہران میں ہے اور جو ان کا مزار بنا ہوا ہے وہ کوئی ایتھینٹک چیز نہیں ہے کہ جناب شہربانوی کا مزار ہے۔ وہ البتہ ہو سکتا ہے کسی سیدانی بی بی کا، محترم بی بی کا مزار ہو، لیکن جناب شہربانو کے سلسلے میں معتبر روایت تو یہ ہے کہ چوتھے امام کی ولادت جب ہوئی اسی وقت ان کی رحلت ہو گئی تھی اور وہ واقعہ کربلا کے وقت زندہ نہیں تھی۔ اور جو شام میں مزارات بنے ہوئے ہیں ان کے اندر بہت سے مزارات جو ہیں وہ تحقیق طلب ہیں کہ یہ وہی ناموں سے ہیں یا کچھ دوسرے نام تھے جو لوگ سمجھ لیے گئے کہ یہ ان کا مزار ہے۔ اس طریقے کے معاملات جو ہیں یہ شام کی مزارات کے سلسلے میں ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ ایک تحقیقی موضوع ہے اور اس کے اوپر کوئی تفصیلی روشنی ڈالنے سے پہلے کافی تحقیق اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی تو لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں، یہ ضمن سوال ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں وہاں پہ جیسے جناب ام سلمہ کا مزار ہے تو وہاں اگر ہم ان کی نسبت سے اگر احترام فاتحہ یا ہاں وہ کوئی ہے نہیں، اگر نسبت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہم لوگ تو نسبت کے قائل ہیں۔ ویسے جنت البقیع میں بھی ایک علاقہ ہے جہاں ازواج پیغمبر کی مزارات ہیں، جی تو وہ بہرحال وہاں ہے یا وہاں ہے جہاں بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ جیسے جناب جعفر طیاری کے مزار کے لیے کہتے ہیں کہ وہ شام میں ہے، تب کیسے ہے کیا ہے، تحقیق طلب معاملہ ہے۔ جی جی اچھا، اور یہ بات بھی ہو گئی اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں فی الحال تو، لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو اور آئندہ کی نسل کے لیے کوئی پیغام ایسا جو
بلکہ ایک عباس صاحب کا تھے جو ابھی زیارت پہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بتا دیں کہ اگر کچھ زیارت پہ جا رہے ہیں تو کیا کوئی خاص چیز ہے جو ان کو کرنی چاہیے؟ نہیں خاص چیز کیا، بس وہ تو یہی ہے کہ مولا سے دعا کریں اور عقیدت کے ساتھ زیارت کریں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ پورا احترام ملحوظ رکھیں. اور جہاں تک نوجوانوں کو پیغام دینے کا سوال ہے، تو نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی احساس کمتری یعنی انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے اوپر دوسرے نظریات کا بہت زبردست حملہ ہو رہا ہے اور یلغار ہو رہی ہے. تو ایسے عالم میں ہمارے نوجوانوں کو یہ اندیشہ ہے کہ متاثر نہ ہوں کسی اس طرح کی چیز سے. تو ہمیں نوجوانوں سے یہ کہنا ہے کہ اپنے کو کمتر نہ سمجھیں اور احساس کمتری انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو کے اپنے نظریات کو تبدیل نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور بزرگوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے نوجوان بچوں، لڑکے لڑکیوں پر، چھوٹے بچوں پر خاص طور سے نظر رکھیں کہ وہ کسی سازش کا شکار نہ ہوں. جس طریقے سے کہ ماں باپ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، بعض علاقوں میں جہاں کے لوگ بچوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں پیسوں کے لیے، تو وہاں کے اوپر بچوں کی خاص طور سے حفاظت کی جاتی ہے کہ کوئی وہ کڈنیپ نہ کر لے. تو جس طریقے سے کہ بعض لوگ اپنے پیسے کمانے کے لیے بچوں کو کڈنیپ کرنے کا کاروبار کرنے لگتے ہیں، ویسے ہی پھر دنیا کے اندر یہ تحریک چلی ہے کہ آپ کے بچے کو وہ ذہنی طور پر کڈنیپ کر لیں گے، مینٹلی کڈنیپ کر لیں گے. وہ رہے گا آپ کے گھر میں مگر گائے گا دوسرے کی. تو اس کا خیال رکھیں کہ اس طریقے سے مینٹلی آپ کو بچہ جو وہ کڈنیپ نہ ہو. بہت شکریہ مولانا. اور بہت سارے سوالات میں اپنے ذہن میں لے کے آیا تھا، اور ظاہر ہے آپ کی کالز زیادہ امپورٹنٹ تھی، آپ کے سوال زیادہ امپورٹنٹ تھے. پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، اور ایک خاتون نے یہاں سے فون کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ دوسرے ائمہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں. تو گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں مولانا سے کی موجودگی میں، شاید پورے 365 دن ہے، ضرور الگ الگ ایام میں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. لیکن اگر محرم میں نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ، کربلا کا تذکرہ پورے محرم میں نہیں سمٹایا جا، پورے یعنی سال میں نہیں سمٹایا جا سکتا. اس وجہ سے محرم میں زیادہ تر تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا ہی ہوتا ہے. اور باقی اتنے سارے دن باقی ہیں، مسجد جائیں، امام بارگاہ جائیں، اور وہاں پہ اپنے سینٹرز کے علماء سے کہیں کہ اسی طرح کے پروگرام، بلکہ میرا ارادہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام بھی مرتب کریں گے ہم لوگ، اور اہل بیت ٹی وی سے بھی کریں گے. اور بہت ساری چیزوں کا ارادہ ہے، اس میں ایک ہے عشرہ صوم و صلات، وہ انشاءاللہ اہل بیت ٹی وی سے کریں گے، جس میں ہم لوگ تمام عبادات کی اہمیت کو واضح کریں گے. لیکن مجبوری ہے کہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ 2.25 مہینے میں سمٹایا نہیں جا سکتا. تو جتنا آپ سن رہے ہیں اور جتنا اس پہ کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے. ناظرین کرام، آخر میں اپنی عادت اور ہے میری کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سے جو پیغام نشر ہو رہا ہے وہ یقیناً بہت سارے امام بارگاہ مل کر بھی یہ پیغام اس طرح سے نہیں پھیلا پا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی سینٹر میں زیادہ سے زیادہ ایک مجمع کی ایک لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. لیکن اہل بیت ٹی وی جو ہے اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اہل بیت ٹی وی کی آپ ہر طرح سے مدد کریں، اور اس مدد کو کوئی بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ آپ اپنے لیے ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو آپ کو آخرت میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی. آپ کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مولانا مرزا اطہر صاحب خطیب اکبر، ان سے ہم اجازت لیں گے اور ان کو خدا حافظ کہیں گے. اور آپ کے اسی کے ساتھ میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ ہم کو اپنی دعاؤں میں، ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آئندہ پروگرام تک، کسی پروگرام تک جب بھی موقع لکھا ضرور حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سب کو حوالے امام زمانہ. خدا حافظ و ناصر.